بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صادق عباس ہوں، اور اس چینل سے ہم اسلامی تعلیمات پر مشتمل ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوں گے۔ ناظرین محترم، ابھی ہم نے اپنے اس چینل کے حوالے سے یہ پالیسی رکھی ہے کہ یہاں پہ ہم مختلف ماہرین، مختلف علوم کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ گفتگو کریں، اور ان کی خدمات اور ان کی جو ہے وہ جو استعداد و صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے آگاہی بھی حاصل ہو، اور پھر جو ہے وہ ان کے مشوروں کی روشنی میں ہم جو اپنے معاشرے میں، اپنے نجی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں جو بہتری لا سکتے ہیں، اس بہتری کی طرف جو ہے وہ ہم قدم اٹھائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ معروف ماہر تعلیم نور الصبا باقر صاحبہ تشریف فرما ہے، تو انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ آپ ہماری بہنوں میں سے ہیں، اور ہمارے درمیان کافی پرانا ایک تعلق ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہم انٹرویوز کا سلسلہ شروع کریں، تو طلب العلم من المہد الی اللحد میں جو ہے وہ علم کی جب بات ہو رہی ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ کا نام ہی میرے ذہن میں آیا، چونکہ اور حق بھی آپ ہی کا تھا کہ تعلیم سے آپ کی جو وابستگی ہے، اور بحیثیت امام بھی، اور پھر مہد سے لے کے لحد تک آپ پڑھ بھی رہی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، اور اس حدیث کی جو ہے وہ مصداق عملی طور پر آپ کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ تو اپنے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا، کہ آپ کی اپنی تعلیم کیسے ہے، کہاں کہاں پڑھا، اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ تو پڑھا تو میں نے زیادہ تر میری جو تعلیم ہے وہ کراچی کی ہے، اور کچھ عرصہ 6 سال میری تقریباً فیصل آباد میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میٹرک، انٹر، بی اے سب کراچی سے کیا۔ اور کبھی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں باقاعدہ کیا بننے والی ہوں، جیسے جو بچپن سے کہتے ہیں، میں بچپن کا شوق تھا تو مجھے ہرگز بھی بچپن سے ٹیچر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اتفاق سے جب بن گئی تو پھر اس کو سنجیدگی سے اپنے، اور 1990 سے میں اس شعبے میں ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ تعلم اور تعلیم دونوں چیز میرے ساتھ ہے۔ میں پڑھا بھی رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں، ویری گڈ۔ اس لیے کہ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں، کسی قسم کی کوئی تربیتی نشست میں جاتی ہوں، تب بھی میں ان سے، جو شرکا ہوتے ہیں، ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ صرف آپ کو سکھانے نہیں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ سیکھیں گے، ویری گڈ۔ جی۔ تو بہرحال میں نے ایم فل تک تعلیم حاصل کی ہے، اور میں نے ایجوکیشن میں ایم فل کیا ہے، ماسٹرز اسکول ایڈمنسٹریشن میں کرنے کے بعد۔ اچھا، آپ کو مجھے جو لگا وہ یہ کہ چونکہ جو چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، وہ آپ نے کہا نا کہ میں ٹیچر بننا نہیں چاہتی تھی، چونکہ آپ ٹیچر تھیں پہلے سے، فطرتاً آپ ٹیچر تھیں، تو آپ نے کہا جی مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے، جو ہی جب موقع آیا تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ شوقیہ جو کام ہوتے ہیں وہ شوقیہ ہی ہوتے ہیں، اور کبھی اگر شوق جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک تو یہ رہا آپ کی زندگی میں کہ آپ، پھر آپ نے یہ جملہ جو کہا کہ میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں، تو یہ ظاہر ہے کہ بندے جب اپنے آپ کو استاد سمجھ لیتے ہیں عام طور پہ، تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی اب ہمارا کام پڑھنا نہیں ہے۔ یہ انکساری، اور یہ حقیقت میں یہی وہ علم ہے کہ جس کے بعد بندہ جو ہے وہ چونکہ ہر چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے جن افراد کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، حقیقت میں استاد زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، شاگرد بے شک۔ کو اتنا سیکھنے کا موقع کم ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ احساس ہونا چاہیے، وگرنہ استاد تو کہتا ہے میں نے تو پڑھایا ہے، طالب علم نے نہیں سیکھا۔
جبکہ سیکھا جو ہے وہ حقیقت میں اسی نہیں ہوتا ہے کہ جس نے پڑھانا ہوتا ہے. تو اب بندہ جب کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو خود اسے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جو کہ میں جن ٹیچروں کی تربیت کرتی ہوں، جن معلمین کی، میں ان سے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہی سب کچھ آتا ہے اور ہم ہی جو کچھ بچے کو بتائیں گے وہی وہ سمجھے گا اور وہی سیکھے گا. آج کا بچہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، بس ہمیں اسے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو تم جانتے ہو وہ کیا اس میں سے درست ہے، کیا اس میں سے درست نہیں ہے، کس کو کس طرح استعمال کیا جائے. اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہماری تعلیم جب ہوئی تھی، تو اس وقت جو ماحول تھا اور اس وقت جو ہمارے وسائل تھے خاص کر کے، اس میں کیا تھا؟ اس میں تو صرف ایک کتاب تھی، استاد تھا بتانے کے لیے، کتاب تھی سکھانے کے لیے، یا اخبار و رسائل تھے. کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. آج کا جو بچہ تھا، ہم بہت ہوتا تھا تو ہم لائبریری چلے جاتے تھے. آج کا جو بچہ ہے اس کے پاس سوشل میڈیا جو ہے، اس نے اسے اتنا زیادہ، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ویل اکوپڈ کر دیا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتی ہوں اوور اکوپڈ کر دیا ہے. ہاں یہ خطرناک بھی ہے. وہ بھی جانتا ہے جو اسے نہیں جاننا چاہیے، ہاں جی. اچھا نہیں یا میں کم از کم دیکھیے، اس وقت نہیں جاننا وہ چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ سے جو بات اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ استاد جو ہے وہ اس نے پڑھایا، تو استاد کا پڑھانا یہی ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی بالکل چاہیے. اور نکلنا اس بھی کی چاہیے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ شاگرد ہی جو ہے وہ آگے چلے جائیں اور آگے نکل جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ پھر جو شاگردی والا جو سلسلہ ہوتا ہے، اب آپ کے جو شاگرد ہوں گے وہ بہت سی مختلف زندگی کے علوم میں جو ہے وہ ماہر بھی بن گئے ہوں گے، ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہوں گے. تو یہ تو بالکل استاد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ استاد لائق اور قابل بھی وہی ہے کہ جس کے شاگرد آگے بڑھ جائیں، اس سے آگے نکلیں. جس کے شاگرد اس سے پیچھے رہ جائیں گے تو پھر وہ استاد بھی اتنا جو ہے وہ، جسے کہیں کہ اس نے اپنا وہ حق ادا نہیں بالکل. کیا ہوگا. اچھا اب ایک کہیں آپ نے میری، کہا کہ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو جی معلومات جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی تھی، اور پھر خود ہی آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ اوور بھی ہو گیا ہے. تو یہ جو اوور ہونا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا معلومات کا زیادہ ہونا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اہم اور مفید معلومات کا ہونا یہ مفید ہوگا. بالکل زیادہ معلومات کا اور غیر مفید معلومات کے ہونے کے نتیجے کے نقصان زیادہ ہیں. تو آپ کیا بھی بالکل سمجھتی ہیں بالکل کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور بالکل لوگوں کی جو میموری ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے. اب لوگوں کو نالج بالکل جیسے، کا شوق ہے، جی اسے کیری کرنے جی کا اور اس کو ہضم کرنے والا جو ہے وہ شوق اتنا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے 10-10 منٹ کی ویڈیوز ہوتی تھی، 5-5 کی منٹ کی، اب شارٹ میں آ گیا کہ جی 1 منٹ میں. تو 1 منٹ میں بالکل بندہ کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا، کیا سیکھے گا؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی مغرب کی جو ایک وہ کیپٹلزم والی سوچ ہے، مادہ والی سوچ ہے کہ لوگوں کے اس سے جو ہے وہ ہر چیز کے ذریعے پیسہ بنایا جائے. تو تعلیم اور صحیح. پیسے کا آپس میں آپ کیا جوڑ دیکھتی ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کس حد تک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ویسے تو اصل میں جو علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی علم حاصل کرے وہ ضرور کچھ کمائے. اور پہلے زمانے میں آپ دیکھیں، جیسے خواتین کم کم کام کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں، لیکن پڑھی لکھی ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ نہیں پڑھی لکھی ہوتی تھی. میں اپنے بچپن کی زمانے کی بات کر رہی ہوں. جیسے میری والدہ تھی، میری تائی تھی، ان لوگوں نے پڑھا لکھا تھا. ہماری جو والدہ والی جو نسل تھی، ان سب خواتین نے کہنا چاہیے کہ MA BA تک پڑھا ہوا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جاب کر رہی ہوں. لیکن تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نسل کو، آئندہ آنے والی نسل کی تربیت اچھی طرح کر سکیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب جو ہے یہ نہیں سوچا جاتا. اب سوچا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کام کرے گا، کوئی نہ کوئی جاب کرے گا، کسی قسم کی ملازمت کر کے اور پیسہ کمائے گا.
اور وہ شعبے ڈھونڈے جاتے ہیں اور اختیار کیے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جہاں سے جس پیسہ میں بنے. زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو. ہوں. تو مقصد تعلیم کا جو ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کیپٹلزم کی اور یہ سب، تو اب مادہ پرستی کی وجہ سے اور مطلب زیادہ چیز یہ ہو گئی ہے کہ پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے. اگر کوئی آرٹس کے کوئی مضامین لے لیتا ہے یا کوئی ایسے مضامین لے لیتا ہے جس میں کوئی جاب کے لیے زیادہ اسکوپ نہیں ہے، تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا پڑھنے کا سوچا ہے، اس میں تو کوئی آگے تمہیں کمائی ہی نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے تعلیم جو ہے وہ ہونا تو مقصد یہ چاہیے کہ آپ کے ذہن کو بہتر کرے، آپ کی سوچ کو بہتر کرے، آپ زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں. ہاں پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن وہی مقصد نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی یہ کہا کہ جی پچھلے زمانے میں ہماری مائیں جو ہوتی تھیں وہ پڑھی لکھی بھی ہوتی تھی لیکن ان کا فوکس تربیت پر زیادہ ہوتا تھا. آج کی ماں بالکل کی تربیت یا آج کے استاد کا جو فوکس ہے وہ تربیت پر نہیں ہے، اور اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہر ایک بندہ آئے گا اپنے مطلب کو پڑھائے گا. اکیڈمیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی بھاری بھرکم فیسوں میں یہی ہوتا ہے کہ جی ڈگری ملے گی، کہاں سے ڈگری ملے گی، کیسے ملے گا، اور پھر وہ ہر ایک جو ہے وہ جب استاد، ٹیچر، ادارے، معاشرے پیسے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، یہ چیز ہم نے جو ہے وہ گین کی ہے چونکہ ہم مغربی دنیا کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہم نے اس کے فالو کرنے میں بھی مجھے جو لگتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یعنی اتنا جیسے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں فالو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں جو علم کی اہمیت اور افادیت ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن مجید، پیغمبر اکرم کی زندگی جو ہے وہ علم اور تربیت سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. وہ پہلو اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ جی دیکھیے گا کہ مغرب میں بھی آج بھی سائنسی علوم کے ماہرین سے زیادہ علوم انسانی کے ماہرین کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہے. مطلب وہاں پہ آرٹس کے سبجیکٹ کی ویلیو زیادہ ہے، وہاں پہ ایجوکیشنلسٹ جو ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے، سائیکالوجسٹ کی ویلیو زیادہ ہے. یہاں پر علوم انسانی جس معاشرے میں یا جس سوسائٹی میں ان کی ویلیو کم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اسی گراوٹ کا شکار ہوگا، اور وہ ترقی پسند بھی نہیں ہے حقیقت میں. کیونکہ وہ ساری چیزوں کو ایکول لے کے نہیں چل رہا. تو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی بالکل. لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ تربیت کا فقدان ہے، اور پہلے ہماری مائیں جو ہیں وہ تربیت کیا کرتی تھیں. مائیں تو ابھی بھی تربیت کرتی ہیں، اور میں تھوڑا سا اس وقت دفاع کروں گی اپنی معلمین برادری کا، اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے دیکھیے میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں بھی پڑھاتی رہی ہوں بچوں کو. اب تو میں ٹیچرز کو پڑھاتی ہوں لیکن بہرحال پہلے بچوں کو پڑھاتی تھی. تو دو رجحانات ہیں. ایک تو یہ کہ بچے جو ہیں ان کی تربیت کرنا ہمارا فرض ہے، اور بحیثیت ایک ٹیچر کے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں اپنے کہنا چاہیے کہ طالب علموں کی تربیت کروں، اخلاقی تربیت کروں، اور ان کو صرف جو کتاب میں سبق ہے وہ نہ پڑھوں، بلکہ جو کچھ بھی ہے میں جو کچھ بھی پڑھاؤں، جو کچھ بھی سکھاؤں، اس میں جسے ہم اپنی تعلیم کی زبان میں ہڈن کریکولم کہتے ہیں، کہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی رہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں یا کہ یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے. ایسے ہی. جب آپ جماعت میں ہیں بحیثیت ایک ٹیچر کے، بحیثیت ایک معلم کے، تو اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ہر طور طریقے سے اپنے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ سے جو ہے بچوں کی تربیت کریں. مثلا میں خود کہیں پہنچوں، دیر سے پہنچوں، اور بچے اگر جماعت میں دیر سے آئیں تو میں ان کو ڈانٹوں. تو یہ نہیں ہے، ہمیں عملی نمونہ بننا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور کرتی ہیں ٹیچرز. لیکن دوسری طرف شکوہ میں کہہ سکتی ہوں ایک طرح سے مجھے والدین سے ہے. آج کل کے والدین نے استاد کا وہ مقام ہی نہیں رہنے دیا جو پہلے تھا.
हाँ, اور جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے बिल्कुल ठीक है। کہ آپ کے روحانی والدین ہیں اور آپ استاد کا درجہ والدین کے برابر ہے. हम्म, اب وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک جملہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کیونکہ میں جس ادارے سے مطلب رہی وابستہ رہی ہوں وہ انگریزی کا تھا میڈیم میں کہ یو آر پیڈ فار اٹ. हम्म, مطلب استاد نہ ہوا وہ ایک خواتین کی حد تک پڑھی لکھی آیا ہو گیا हम्म, کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے. ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. اگر ہم بچے کی تربیت کی خاطر اسے کچھ ٹوک دیں یا کچھ اس کے اوپر ہلکی پھلکی بھی سختی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے हम्म, اس لیے کہ ہم صرف پڑھانے کے لیے ہمیں پیسہ पेड़, دیا جا رہا ہے. हाँ, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خدمات خرید لی हम्म, اور وہ جب وہ احترام نہیں کرتے اور ظاہر ہے پھر گھر میں بھی جو بات چیت ہوتی ہوگی گفتگو ہوتی ہوگی استاد کے متعلق اس میں احترام کا کوئی عنصر نہیں ہوگا हाँ تو जी بچے کے ذہن میں بھی یہی آئے گا کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ اس کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ظاہر ہے جب بچہ دیکھے کہ گا کہ یہ ہم اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں بالخصوص ٹیوشن ہے یا اسکول ہاں میں ہے تو ان کا کام تو جو ہے وہ ہمیں سروسز دینا ہے اس کے ذہن ہاں یہ نہیں بالکل وہ اپر بالکل ہینڈ کہ ہم نے ان سے حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ ہماری معاشرتی مشکل جو ہے وہ بن گئی ہے. یعنی اس میں یہ مشکل اپنی جگہ پر ہے کہ بالکل ہر گھر کی بھی ہے سوسائٹی نے ہی ایسا ٹرینڈ بنا لیا ہے ایسے ادارے بن گئے ہیں ایسی جسے کہتے ہیں شاپس بن گئی ہیں کہ جہاں پہ اب ہم تعلیم کو بھی جو ہے وہ سروسز کے اس کھاتے بیچ پہ جو رہے ہے وہ ہیں اور لے کے خریدا چلے گئے. جائے اس کی وجہ سے پھر اس کے بالکل اثرات ہیں. اچھا ایک چیز جو میں جی اب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے معاشرہ اور جی اعتدال میں اگر رکھا جاتا معاملات زندگی کو تو پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے لیکن وہ ادا کرتے ہوئے طرف مقابل کی جب رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھے گا تو نتیجے میں بالآخر ٹیچر بھی جو ہے یا کوئی بھی بندہ ہوگا جب آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی یہ میری سروسز کو یہ پے کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر سروسز سے زیادہ بات ان سے آگے نہیں کرے جی گا. تو بہرحال اب اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ یہ انفرادی کوشش اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اجتماعی طور پر جب تک معاشرہ جو ہے وہ اس بالکل کی طرف توجہ نہیں دے گا اور بالکل پھر ہم اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری تنزلی ہی ہوگی بالکل آگے نہیں جا بالکل سکتے. جی تو بہرحال جی ابھی آج کے اس سیشن میں یہاں تک جو ہے وہ کیونکہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور انشاءاللہ باقی جو دوسرے ہیں دوسرے ٹائمز میں جو ہے وہ ہم اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے اور دوسرے موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا کریں گے. تو آج کی گفتگو کا آپ اپنے جسے کہتے ہیں کہ شارٹ میں خلاصہ کیسے بیان کریں گی یا اس ساری گفتگو سے کیا نتیجہ نکالیں گی کہ اگر ہمارے سننے والا بھی بالآخر اگر آخری حصے پہ پہنچے کیونکہ اب لوگوں کی جو میموری ہے وہ کیوں کم ہو گئی ہے تو اس میں یہ بتائیے گا کہ وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے اور اسے سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو نتیجے میں مجھے ملا کیا اور مجھے کیا ملنا چاہیے. دیکھیں ایک بات تو جو میں کہوں گی اس میں وہ یہ کہ استاد کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے اور استاد کا احترام ضروری ہے ہمارے مذہب کی تعلیمات کے مطابق بھی. اور دوسری چیز یہی ہے کہ استاد کو وہ عزت اور احترام اگر ملے اور ان کی تربیت کے اوپر بات نہ کی جائے بلکہ اس کا والدین اور استاد مل کر بچوں کی تربیت کریں تو تعلیم ساتھ ساتھ ہوتی ہے تربیت شروع ہوتی ہے پہلے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پہ توجہ دیں. چلے بہت شکریہ جی انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات رہے گی. خدا حافظ. انشاءاللہ. خدا حافظ.